السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل اپ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے معاملات کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جاوید شاہ صاحب، اس وقت جو ہے اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی بات کریں تو کچھ دن پہلے تک جس پوزیشن میں پیپلز پارٹی نظر آ رہی تھی اور جس لیول پلینگ فیلڈ کے بھی مطالبے ہو رہے تھے بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کی جانب سے، ان میں تو اب کمی واقع ہو گئی، لیکن اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حالات جو ہے وہ موافق اور سازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی آج ہی کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم کے جو سابق رہنما ہیں رضا ہارون صاحب اور انیس خان ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے اپنے گزشتہ ویلاگز میں اس بارے میں باقاعدہ رضا ہارون صاحب کے بارے میں جو ہے اس چیز کی پیشگوئی کر چکے ہیں، اور جو کہ ہمارے پچھلے ویلاگز میں موجود ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں نواز لیگ کی، تو لاہور جو کہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہاں پر جو قومی اسمبلی کی 14 نشستیں، ان میں سے 10 نشستوں پر تو نون لیگ کے امیدواروں کے نام سامنے آ گئے ہیں، جن میں مختلف جو ہے انہوں نے سینئر اراکین کے ساتھ ساتھ تارڑ صاحب کو بھی، جو نوجوان ان کے وکیل رہنما ہیں، ان کو بھی سامنے لائے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی ایک حلقے سے حصہ لے رہی ہیں، اور روہیل اصغر اور ان کے ایک اور جو سینئر ترین رہنما ہیں، ان میں آمنے سامنے جو ہے کانٹے کا مقابلہ ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو 4 حلقے ہیں وہاں سے ابھی تک امیدواروں کا فیصلہ نہیں کر سکی ہے نون لیگ 14 سیٹوں میں سے۔ آپ ان دونوں معاملوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے چاہوں گا آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیت ہوئی ہیں 2 سابقہ رہنماؤں کی ایم کیو ایم کے، اس پر اپنا تبصرہ سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ مرتضیٰ حسین صاحب آپ کے سوال جو ہے یہ عوام کے دل کی آواز ہیں۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی میں ہم نے اب ماضی میں ہمارے ویلاگ چیک کریں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے یہ کہا کہ جناب ایم کیو ایم کے اور بھی دوسری پارٹیوں کے جو قداور رہنما ہیں اور بڑے ایم این ایز جو سابقہ ہیں، وہ ان قریب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ جی جاوید شاہ صاحب، تو ہم نے اس کی نشاندہی اب کر چکے ہیں اور ہم یہ خبر پہلے ہی دے چکے ہیں، بلکہ بعض ویلاگ ایسے بھی تھے جس میں نے نام بھی لے کے بتایا تھا ان لوگوں کا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو پیپلز پارٹی میں ان کو باقاعدہ آفریں دی جا رہی ہیں، اور آفر دی جا رہی ہے اچھی پیپلز پارٹی میں۔ دراصل آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت پھر میں کہوں گا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس سے اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو دوام بخشنا چاہتی، کسی پارٹی کو بیساکھی لگائی ہوئی ہوتی، تو اس کے لیڈر اس طریقے سے پارٹی سے نکل کے جاتے نہیں۔ میرا اشارہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف ہے۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان کی یعنی کہ مصطفیٰ کمال والی اور یہ خالد مقبول صدیقی جس کے کنوینر ہیں، اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ کا جیسے اس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اس کی ہے، جی تو اس پہ جو پارٹی رہنما ہے، قداور رہنما کچھ پس منظر میں ہے، جس میں وسیم اختر بڑے بڑے نامی گرامی دارالحسن یہ وہ پس منظر میں، تو یہ لوگ بھی پر تول رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ جانے کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، رضا ہارون گئے ہیں، ابھی انیس احمد گئے ہیں، میرے کو خاص سے ان کا تعلق انیس ہے، خان بڑے ایڈوکیٹ ہیں۔ ایڈوکیٹ ہیں یہ، بڑے اچھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ماضی میں آپ بھی جانتے ہیں بہتر کہ ماضی میں ایم کیو ایم کی پارٹی سے کوئی دوسری پارٹی میں جا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کو آپ جھٹلائیں گے نہیں۔ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اندر سے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو ان کو بلا خوف و خطر، تو یہ ایک اچھی سگنل ہے اور اچھا سائن ہے یہ۔
تو یہ پارٹی میں ادھر ادھر جانا چاہیے، جو جس کو جہاں عوام کی خدمت جس پلیٹ فارم پہ رہ کے وہ ایم این اے یا وہ سیاسی رہنما کر سکتا ہے، اس پلیٹ فارم کو اس کو اپنانا چاہیے، اور اس پہ چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے یہ، جی جی زرداری صاحب کی کرشمہ ساز شخصیت کا بھی کارنامہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں اچھا جاوید صاحب، دوسرا سوال جو میرا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور کے حوالے سے تھا، جہاں 14 سیٹوں میں سے 10 سیٹوں پر نام سامنے آئے اور 4 سیٹوں پر فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ مسلم لیگ نون کو لاہور میں بڑی کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کو جب یہ آئے تھے نواز شریف صاحب، تو ان کو یہ بتایا گیا تھا، یا عوام میں یہ تاثر پھیلایا گیا تھا یا پھیل گیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے لندن پلان جو تحریک انصاف والے چیختے ہیں کہ لندن پلان کے تحت عمل کیا جا رہا ہے، تو اس کے تحت یہ آئے ہیں اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ مگر یہ باتیں اپنی جگہ پہ کچھ حقائق میں نہیں رکھتی، حقیقت نہیں رکھتی، کچھ اس میں ان کا ایک سیاسی پروپیگنڈا تو آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، جی جی مگر اس میں کچھ زیادہ حقائق نہیں تھے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ابھی تک نواز شریف نااہل ہے، اور جو احتساب عدالت تھی، جو اس زمانے کے نیب تھے جن میں عمران خان نے کیس ان کے جمع کرائے تھے، یا پرویز مشرف کے ٹائم میں یا جس کے میں بنائے تھے، وہ کیس جمع ہوئے، اس میں ثابت نہیں ہو سکے، اور نیب کے قوانین میں شہباز شریف نے ترمیم کر دی تھی، اس لیے وہ کیس کی پرسو بھی نہیں کر رہی نیب زیادہ۔ وہ عدالت میں انہوں نے اپیل کی کہ جناب ہمیں بری کیا جائے، وہ ان کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا ہے۔ جی تو ان کو اب نااہلی کی تلوار ان پہ بھی لٹک رہی ہے، اور نواز شریف کے کچھ تواتر کے ساتھ ایسے بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے دیے کہ مجھے کیوں نکالا، جیسے عمران خان کہتے ہیں آج تک مجھے کیوں نکالا، جی جی تو اسی طرح وہ بھی ان کا بھی شکوہ انہی قوتوں کے ساتھ تھا، باجوہ اور فلانا، جیسے یہ عمران خان چیختے تھے ایسے ہی وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ حالانکہ دونوں ہی ایک طرف سے آواز بلند کر رہے ہیں، ایک طرف شکایت کر رہے ہیں اشارہ کر کے، مگر ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا اس مسئلے پہ، کیونکہ باہمی دشمن ہے، وہ ایک فرشتہ ہے ایک چور ہے، مطلب بس ظاہر ان لوگوں کے حالانکہ مطالبہ آپ کا ایک ہے، اگر کوئی جائز مطالبہ آپ کر رہے ہیں تو آپ سب اکٹھے ہو جائیں، آپ کہیں کہ جناب وہ انہوں نے ہمیں نکالا فلانے جنرل نے یا فلانے ججز نے، تو ان کے خلاف درخواست دائر کرا دیں آج نئے۔ اب تو بھٹو کا بھی یہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا، اسی طریقے آپ چلا دیں اپنا یہ، مگر ایک نہیں ہوں گے، مگر یہ بات وہ بھی شور مچا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی امکانات ٹکٹ جو ان کے تقسیم ہو رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی، کیونکہ ان کے بیانات کے بعد تو عوام اب ان کی ٹکٹ نون لیگ کے لینے کے لیے بھی وہ ٹکٹ اس لیے کوشش نہیں کری کہ ایسی سیٹ چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے آسانی سے جیت جائے، کیونکہ لاہور شہر میں تو پی ٹی آئی ٹف مقابلہ کرے گی اور ٹف ٹائم دے گی نون لیگ کو، مبصرین کہہ رہے ہیں کافی حد تک پی ٹی آئی کے جتنے کے سیٹوں کے چانسز ہیں۔ تو یہ سب اب وہ تو وقت بتائے گا۔ اب پیپلز پارٹی بھی کود گئی ہے، بلاول بھی وہاں آ گئے، اور آنے والے دنوں میں بلاول کی جو پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب آج اسلام آباد پہنچ گئے، جوڑ توڑ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سب جو چلے گا، آپ کو ایسا بھی نظر آ سکتا ہے کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو جائے پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ جو ان کی آپ بتا رہے ہیں کہ جو 14 سیٹیں ابھی تک فیصلہ نہ کر سکے نون لیگ والے، اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ نواز شریف کے تواتر سے ایسے بیانات جو اسٹیبلشمنٹ کو برے لگے، اسٹیبلشمنٹ نے اب ان بیانات پہ توجہ دینا ختم کری، انہوں نے کہا الیکشن لڑو اور جو جیتتا ہے وہ آ جائے۔ جی جی یہ اب اس لیے ان کے جو ایم این ایز ہیں جو پارٹی کے ٹکٹ لینے والے تھے، ان کو بھی کچھ مایوسی کی لہر دوڑی ہے کہ یار یہ پارٹی تو شاید اقتدار میں نواز شریف صاحب نہ آئے، مخلوط حکومت بنے گی، بات اب اس کا وزیر اعظم کون ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں پر NA-121 لاہور کا ایک حلقہ ہے، یہاں سے ایاز صادق اور روہیل اصغر صاحب کے آمنے سامنے آنے کی اطلاعات ہیں، اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ بھی NA-119 اور 117 سے کھڑے ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر اطلاعات یہی کہ 119 سے وہ الیکشن لڑیں گی، تو وہاں پر ان کا جو سامنا ہوگا اسی حلقے سے کھڑے ہو رہے ہیں علیم خان صاحب، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی سے، جو کہ ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات طے نہیں پائے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا کڑا مقابلہ ہوا۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ علیم خان جو ہے وہ مریم نواز کا وہاں سے جو مقابلہ کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک جگہ مقابلہ ان کا صنم جاوید سے بھی ہے،
جو قید میں ہے لڑکی، جی جی اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو بھی رہا کیا جا رہا ہے، جس طرح ختیجہ شاہ کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ علیم خان صاحب کے ساتھ تو اگر نون لیگ والوں کا استحکام پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے، جس کو خارج از امکان نہیں ہے ابھی، اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ امکان کا ملنے کا جو امکان تھا وہ بھی اب ذرا پس منظر میں چلا جائے گا، کیونکہ نون لیگ والوں کے ساتھ تھوڑا کھینچاؤ ہو گیا ہے۔ یہ اگر یہ کہتے کہ بھائی پاکستان میں الیکشن ہم لڑیں گے اور جی الیکشن جی جیتیں گے، انہوں نے یہ شو کیا تھا کہ جیسے کوئی کسی قوت نے ان کو ہاتھ رکھ دیا ہے اور یہ الیکشن لڑنے آئے نواز شریف صاحب۔ تو اب نواز شریف صاحب مجھے یہ لگتا ہے کوئی قانون کی زد میں آ جائیں گے، اور اب نون لیگ کا جو آگے آنے والا الیکشن ہے اس میں ٹکٹوں کی تقسیم میں جب پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ علیم خان جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ سے ہمارا اتحاد، کسی بھی پارٹی سے ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ ہمیں پنجاب کی وزارت دے دی جائے۔ جی استحکام جی پارٹی کا یہ مطالبہ ہے سمجھنے کے، اور اگر نون لیگ کے ساتھ کوئی معاملہ سیٹنگ نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی سے ان کا اسی بنیاد پہ معاملہ طے ہوگا۔ اور زرداری صاحب نکل گئے، اسلام آباد پہنچ گئے، اسلام آباد میں اعلیٰ حکام سے اور اہم اداروں سے اور اہم ملاقاتیں ان کی ہوں گی سیاسی اداروں سے، تو سیاسی جو معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان اداروں سے، تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک نیا پیکیج لے کے گھومیں گے۔ جب وہ لاہور آئیں گے اس کے بعد پھر وہ زرعی پنجاب جائیں گے، تو پی ٹی آئی سے بھی ان کا خارج از امکان نہیں ہے، اور استحکام پارٹی سے بھی۔ استحکام پارٹی میں تمام الیکٹریبل جو ہیں وہ ہیں، اس میں جو جیتنے والے ہوتے وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، یہاں بڑی لاہوری میں اگر ہم پنجاب کے اس وقت سیٹس کی، نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی بات کریں، بڑی جو ہے دلچسپ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ NA 127 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو سامنے ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی شائستہ پرویز ملک جو ہے، یہاں سے ٹوٹل 38 اس حلقے سے جو ہے نمائندے کھڑے ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں سے تعلق اور آزاد امیدوار ملا کے۔ ان میں یہ دو جو پارٹیاں ہیں یہ آمنے سامنے مد مقابل ہیں۔ اس کے علاوہ NA 130 سے خود نواز شریف صاحب اور PTI کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب آمنے سامنے ہوں گے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں سیٹوں پر یہ مارکا؟ بلاول جہاں لڑ رہے ہیں، جہاں کا آپ نے 27 کا ذکر کیا ہے NA کا، جی جی تو اس جگہ سے جو شائستہ پرویز ملک صاحبہ لڑ رہی جی ہیں، جی بڑی قداور رہنما ہے، اور تو ادھر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ PTI سے بلاول کا اتحاد اس سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا یہاں، جی جی جی، یہ کافی ممکن ہے، یہ ممکن ہے، اور PTI سے بھی ہوگا اور استحکام پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بلاول جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی حالات گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے سیاست کرتی ہے، تو گراؤنڈ ریئلٹی میں وہ استحکام پارٹی کے حوالے سے شاید کم PTI کے ساتھ اگر ان کو موقع ملا تو وہ الائنس کر لیں گے، اور پھر وہ بآسانی وہ سیٹ جیت لیں گے وہاں سے۔ اچھا یہ حالات بتا رہے، اگر کوئی جھڑلو نہیں پھیرا گیا، جی جی جی، کوئی دھاندلی نہیں کی گئی وہاں سیٹوں پہ۔ جاوید صاحب NA 122 سے جو ہے اس وقت ہم، کیونکہ ہمارا فوکس ہمارے اس ویلاگ میں بالخصوص ہم بالکل پنجاب میں لاہور پر فوکس کیے ہوئے، انہی حلقوں پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کراچی اور اندرون سندھ کے حلقوں پر بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے ویلاگز میں۔ اس ویلاگ میں ہم پنجاب بالخصوص لاہور کے حلقوں پر بات کر رہے ہیں۔ NA 123 سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کے سامنے PTI کے افضال صاحب ہے۔ شہباز شریف جو آپ نے افضل بھی آپ نے بتایا ہے، جی جی، تو ادھر سے وہ تو بآسانی وہ سیٹ نکال لیں گے۔ NA 123 سے باقی وہ جو دوسری سیٹیں وہاں سے عمران خان کے سامنے کوئی قداور رہنما نہیں ہے، بشرطے کہ عمران خان اگر نااہلیت ان کی برقرار رہی تو وہ تو خیر پھر جیت ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو وہاں ان کا کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ یقیناً ہوگا جو PTI کا لڑے گا، اور وہ سیٹ بآسانی نکال لے گا وہاں سے، وہ کیونکہ وہ سیٹ عمران خان کے نام پہ لڑی جائے گی، تو وہ بآسانی اس سیٹ سے حاصل کر لے گا وہ سیٹ۔ PTI لاہور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بڑا ٹف ٹائم دے گی نون لیگ والوں کو، کافی سیٹوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا۔ اس حوالے سے نون لیگ کو اپنی حکمت عملی سیاسی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے برقرار رکھنی چاہیے،
اور استحकाम पार्टी या कोई ऐसी जमात से उनको मदद लेनी चाहिए, और वो मदद लेगी भी नून लीग। जी, नून जी। लीग इस वक्त पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में वो तमाम उन जमातों से मदद ले रही है, चाहे उसमें कोई दहशतगर्द तंजीमों में मुलविस भी रही हो, जैसे उन्होंने उन पे भी जमातों से भी बात जगह, यानी कि ऐसी तंजीमें हैं जिनको लोग मुखालिफ ग्रुप इल्ज़ाम लगाता है कि वो दहशतगर्दियों में मुलविस रहे हैं और लोग, तो उनसे भी हिमायत ले रही है नून लीग। को इलेक्शन में मुकाबला संगीन नज़र आएंगे और शदीद तर मुकाबले नज़र आएंगे पंजाब में, और इसका इन्हिसार पाकिस्तान की सियासत का, इक़्तिदार का पंजाब की सियासत पर। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दरख्वास्त के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट शायर कीजिए। अल्लाह निगहबान।